بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے 2 بجے تھے جب اچانک کسی کھٹکے سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے ڈر کے مارے آنکھیں کھولیں اور اپنے شوہر کو بلایا۔ وہ بھی آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور حیرت سے پوچھنے لگا، کیا ہوا، نیند سے کیوں جگا رہی ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے لگتا ہے گھر میں کوئی ہے۔ میری چھٹی حس شروع سے بہت تیز تھی اور نیند بھی کچی تھی، اسی لیے مجھے خطرے کا احساس پہلے ہی ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی مجھے ایسے لگا جیسے باہر کوئی تھا۔ میرا شوہر کہنے لگا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، سو جاؤ۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر نہیں اٹھے گا کیونکہ اسے نیند سے جگانا بہت برا لگتا تھا۔ میں خود ہی آہستگی سے اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ باہر گھپ اندھیرا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ کوئی یہاں تھا، شاید کوئی چور گھس آیا تھا۔ اب یہ تو صبح ہی پتہ چل سکتا تھا۔ صبح تک کا انتظار میں نے بہت بے صبری سے کیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو میں نے پورے گھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا، کیونکہ پہلے بھی 1-2 بار ایسا ہو چکا تھا کہ مجھے رات میں ایسا محسوس ہوا تھا جیسے گھر میں کوئی چور گھس آیا ہو، اور صبح کو جب میں اٹھتی تو واقعی چوری ہوئی ہوتی۔ ابھی بھی میں نے لاؤنج کا جائزہ لیا تو لاؤنج کی دیوار سے ایک قیمتی پینٹنگ غائب تھی جو میرے شوہر پچھلے مہینے ہی لے کر آئے تھے۔ اب تو پکا ہو گیا تھا کہ میرے گھر میں چوری ہوتی ہے، اور مجھے شک تھا کہ یہ کسی اندر والے آدمی کا ہی کام تھا۔ اس گھر میں میرے شوہر اور میرے علاوہ صرف 1-2 ملازم ہی رہتے تھے۔ شوہر کو ملازمین پر بہت اعتماد تھا، کہتے تھے ان پر شک نہ کرو۔ پچھلے کئی سال سے یہ میرے ساتھ ہیں۔ میری شادی کو ابھی سال بھی پورا نہیں ہوا تھا، اس لیے مجھے ان کے گھر کے پرانے ملازموں کے بارے میں اتنی جانکاری نہیں تھی۔ تاہم مجھے پکا یقین تھا کہ یہ جو ہر کچھ دنوں کے بعد چوری ہوتی ہے یہ گھر کا کوئی ملازم ہی کرتا ہے۔ اب کی بار میں نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر رہوں گی۔ میں نے ملازموں کے سامنے اپنا سونے کا ہار جان بوجھ کر ڈرائنگ روم کی ایک دراز میں ڈال دیا۔ اب مجھے موقع کا انتظار تھا۔ میرا شک ٹھیک نکلا۔ رات کے 12 بجے مجھے ہلچل سی محسوس ہوئی تو میں نے زبردستی اپنے شوہر کو اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ میں نے ایک دم ہی لائٹ آن کر دی۔ میرا شک ٹھیک نکلا تھا۔ گھر کی ہی ایک ملازمہ وہاں کھڑی تھی اور مجھے دیکھ کر اس کی رنگت فک ہو گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ چوری کر سکتی ہے۔ وہ لڑکی ہمیشہ نقاب میں رہتی تھی، اور اس 1 سال کے دوران میں نے اس کی آج تک شکل نہیں دیکھی تھی، اور پہلے دن سے ہی وہ لڑکی مجھے مشکوک لگی تھی۔ میں نے غصے میں آ کر اس لڑکی کے چہرے سے نقاب ہٹایا تو میرے قدموں تلے سے زمین اور منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ میرے شوہر نے کہا، کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے اس لڑکی کی کہانی سن لو تاکہ تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، مجھے اپنی کہانی سناؤ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تمہیں چوری کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ وہ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی، کیا بیٹیاں رحمت نہیں ہوتی؟ میں نے جب آنکھ کھولی تو اپنے ارد گرد لڑکیوں کی لائن لگی دیکھی۔ بڑی ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ سب میری بہنیں ہیں جو ابا کی پہلی 3 بیویوں سے ہیں۔ خود میں ابا کی 4تھی بیوی سے پیدا ہوئی تھی، اور میری پیدائش پر ڈاکٹر نے ابا کو صاف کہہ دیا تھا کہ اب آپ کی عمر بچے پیدا کرنے والی نہیں رہی، اس لیے بیٹے کا خیال دل سے نکال دیں۔ یوں میں ابا کی آخری اولاد تھی۔ ابا کے بارے میں بہت سی باتیں مجھے اماں نے بتائی تھیں۔ اماں نے اپنی اور ابا کی پچھلی ساری زندگی کھول کر رکھ دی تھی میرے سامنے۔ ایک دن مجھے سامنے بٹھا کر کہنے لگی، میں اپنے والدین کی 5ویں بیٹی ہوں۔ میرے ابا نے بھی بیٹے کے لالچ میں بیٹیوں کی لائن لگا لی تھی، مگر ان کا بیٹا پھر بھی نہ ہوا، اور بیٹیاں پھر ان کو بوجھ لگنے لگیں۔ انہوں نے ہم سے جان چھڑانے کے لیے اپنی بیٹیوں کی شادیاں پیسوں کے لالچ میں بڑی عمر کے آدمیوں سے کر دیں۔ میرے ابا کی عمر 4تھی شادی کرنے تک کافی زیادہ ہو چکی تھی، اور کئی بیماریاں بھی ان کو لگ چکی تھیں، مگر بیٹے کی خواہش ان کو چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ اب کی بار کسی جوان لڑکی سے شادی کرو گے تو بیٹے کے باپ بن جاؤ گے، تو اسی لیے انہوں نے بہت سارے پیسے میرے نانا کو دیے اور بدلے میں میری ماں سے شادی کر لی۔ میری ماں بہت حسین و جمیل تھی اور 18 سال کی۔ میرے باپ کو پوری امید تھی کہ ان کی 4تھی بیوی ان کو بیٹے کی خوشی ضرور دے گی۔ اماں جب میری بار امید سے ہوئی تو میرا باپ ان کو روز اپنے پیر صاحب کے پاس دعا کے لیے لے کر جاتے۔ میری ماں پڑھی لکھی تھی، اس نے میٹرک کیا تھا، اس لیے وہ تعویذ اور جعلی پیروں کے پاس جانا گناہ سمجھتی تھی۔ مگر ابا اماں کی ایک بات نہ مانتے، وہ بیٹا پیدا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ انہوں نے پورے 9 مہینے بہت ٹوٹکے کیے اور جگہ جگہ میری ماں کو لے کر گئے۔ جس نے جو مشورہ دیا ابا نے کیا، مگر ان کی قسمت میں بیٹا نہیں تھا، ان کو بیٹا نہ ہوا۔ 9 ماہ بعد میں پیدا ہوئی، اور ایک لڑکی کو دیکھ کر ابا کا منہ بن گیا تھا، اور اب کی بار تو ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا تھا کہ بابا جی آپ 50 سال کے ہونے والے ہیں، اس لیے اب مزید اولاد پیدا کر کے ان پہ ظلم نہ کریں۔ اپنے باپ کی تو میں 9ویں بیٹی تھی، مگر میری ماں کی تو میں پہلی اولاد تھی،
اس لیے اس نے بہت لاڈ اور پیار سے مجھے پالا اور میری بہترین پرورش کی، جبکہ ابا کی خواہش ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ مسلسل میری ماں کو کہتا رہتا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے۔ میری ماں اور ابا کی باقی ساری بیویاں بھی ابا کو سمجھاتی تھیں کہ آپ کی قسمت میں اب لڑکا نہیں ہے، اس لیے صبر کر لیں۔ اگر قسمت میں بیٹا ہوتا تو پہلی بیوی سے ہی مل جاتا، مگر ابا کو تو بیٹے کا جنون لاحق ہو چکا تھا۔ ایک بار تو عجیب بات ہوئی، جانے ابا کو کس نے کہہ دیا تھا کہ اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام بدل کر بشرا رکھ دو، کیونکہ بشرا کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری۔ دیکھنا، اس نام کے رکھنے کے بعد تمہیں بیٹے کی خوشخبری ملے گی۔ تب میں تیسری کلاس میں تھی۔ ابا نے میرا نام مدحت سے بدل کر بشرا رکھ دیا۔ میری ماں کو بہت غصہ آیا اور اس نے ابا سے بہت لڑائی کی کہ میری بیٹی کا نام کیوں بدل دیا، مگر وہ ابا ہی کیا جو کسی کی بات سن لیں۔ اب وہ مجھے بشرا ہی بلاتے تھے اور زیادہ وقت ہمارے گھر گزارتے تھے۔ ابا کے ایک دوست نے ان کو کہا کہ تم اپنی بیٹی کو کسی مزار پر چھوڑ آؤ، شرطیہ تمہارا بیٹا پیدا ہو جائے گا۔ اس وقت میں بھی ابا کے پاس ہی کھڑی تھی اور مجھے ان کی کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، بس مزار کا لفظ سمجھ میں آیا تھا کہ ہم وہاں جائیں گے۔ اگلے دن جب میں اسکول جانے لگی تو میں نے اماں کو کہا، ابا آج مجھے اپنے ساتھ مزار لے کر جائیں گے۔ اماں حیران ہو کر کہنے لگی، تمہیں کس نے کہا؟ میں نے کہا، ابا اپنے دوست سے کہہ رہے تھے۔ اماں کو میری بات کی زیادہ سمجھ نہ آئی اور اس نے مجھے تیار کر کے اسکول بھیج دیا۔ میں اکیلی جاتی تھی کیونکہ اسکول پاس ہی تھا۔ ابھی میں ایک موڑ مڑ کے دوسری گلی میں گئی ہی تھی کہ پیچھے سے ابا نے آواز دے کے روک لیا۔ میں نے دیکھا کہ ابا کے ہاتھ میں ایک چاکلیٹ تھی۔ ابا نے بڑے پیار سے مجھے دیکھا اور کہا، اپنے بابا کے ساتھ سیر کو چلو گی؟ میں خوش ہو گئی اور کہا، ہاں میں جاؤں گی۔ ابا مجھے لے کر بڑی دور ایک مزار پر آ گئے اور مجھے وہیں بھیڑ میں چھوڑ کر خود واپس چلے گئے۔ میں نے انہیں بہت آوازیں دیں اور رونا شروع کر دیا، مگر ابا کو ترس نہ آیا اور مجھے وہیں چھوڑ کر منت کا دھاگا باندھ کر واپس چلے گئے۔ صبح سے شام ہو گئی اور میں وہیں روتی رہی۔ مزار کے صفائی کرنے والے نے مجھے وہیں رکھ لیا، کیونکہ اکثر لوگوں کے بچے ادھر ادھر ہو جاتے تھے تو بھیڑ کم ہونے پر والدین دوبارہ اپنے بچوں کو ڈھونڈ لیتے تھے، لیکن میرا معاملہ تو الگ تھا۔ مجھے تلاش کرنے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ میرے باپ نے مجھے خود وہاں چھوڑا تھا۔ میں روتی رہی، مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اب میں ہمیشہ یہاں ہی رہوں گی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ رات ہونے سے پہلے پہلے میری ماں 2 پولیس والوں کے ساتھ مجھے مزار کے اندر داخل ہوتی ہوئی نظر آئی، تو میں بھاگ کر اپنی ماں سے جا لپٹ گئی۔ بعد میں جب میں بڑی ہوئی تب مجھے پتا چلا تھا کہ ماں نے میرے غائب ہونے پر ابا پر شک کیا تھا اور پولیس کو بلوا لیا تھا۔ تب کہیں جا کر اس نے بتایا تھا کہ وہ مجھے مزار پر چھوڑ آیا تھا۔ ابا برا نہیں تھا، بس بیٹے کی خواہش نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا اور وہ صحیح اور غلط کا فرق بھول گیا تھا۔ ابا کو تو پتہ نہیں مجھ سے محبت تھی یا نہیں، مگر میں ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ ابا جب بھی مجھ سے ملتے تو مجھے کہتے کہ دعا کرو کہ تمہیں بھائی مل جائے، اور ابا کے کہنے پر میں روز یہی دعا کرتی کہ مجھے بھائی مل جائے، مگر قسمت کو واقعی میں یہ منظور نہیں تھا کہ میرے باپ کو بیٹا مل جائے، کیونکہ جب میں 7 سال کی ہوئی تو ابا اس قابل نہ رہا کہ مزید اولاد پیدا کر سکے۔ تبھی ابا کی سب سے بڑی بیٹی کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی، تو وہ اپنا بیٹا لے کر ابا کے پاس آئی اور کہا، ابا آپ کو بیٹا چاہیے نا، تو یہ لیں میرا بیٹا، اسے آپ آج سے اپنا ہی بیٹا سمجھیں۔ وہ بیچاری تو ابا کا احساس کر کے آئی تھی، مگر ابا کو لگا کہ وہ ان کا مذاق اڑانے آئی ہے کہ آپ کا بیٹا تو پیدا نہیں ہوا، میرا ہو گیا۔ ابا نے اس کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ روتے ہوئے گھر گئی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی مجھے پتہ چلتا گیا کہ میرے باپ کی کتنی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا ہو، مگر میں ہی اس کی آخری اولاد تھی۔ وقت تھوڑا آگے بڑھا، میں نے میٹرک کے پیپر دے کر کالج میں داخلہ لے لیا۔ میری تعلیم کا خرچ میری ماں نے اٹھا رکھا تھا، وہ گھروں میں کام کرتی تھی اور میری فیسیں ادا کرتی تھی۔ ابا کو جیسے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ ہر وقت اسی غم میں گھلتا رہتا کہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ ہولے ہولے ابا کی ساری بیٹیوں کی شادی ہو گئی۔ ابا نے کسی کو بھی پڑھانے لکھانے پر توجہ نہیں دی تھی، جبکہ واحد میں تھی جو پڑھ رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر اعلیٰ مقام تک پہنچوں گی تاکہ اپنے ابا کو بیٹے کی کمی محسوس نہ ہونے دوں، مگر بشرا کی بات درمیان میں ہی رہ گئی کیونکہ اچانک اس کا موبائل تھر تھر آیا۔ اس نے معذرت کرتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ دوسری جانب سے جانے کیا کہا گیا کہ اس بیچاری کے چہرے پر دکھ کے تاثرات رقم ہو گئے۔ اس نے بغیر کچھ کہے فون بند کر دیا اور میرے شوہر کی طرف دیکھ کر بس اتنا کہا، صاحب جی، اور میرے میاں نے جھٹ جیب سے ہزاروں روپے نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیے اور کہا، یہ لو اور جاؤ۔ میں حیران پریشان یہ ماجرا دیکھتی رہی،
مجھے کچھ کہنے کا موقع بھی نہ ملا اور اس نے پیسے پکڑ کر تیزی سے باہر کی راہ لی۔ رات کے اس پہر وہ کہاں گئی تھی اور میرے شوہر نے بغیر کچھ کہے اس کو پیسے کیوں پکڑا دیے؟ میں نے شک کی نظروں سے اسے دیکھا اور غصے سے بغیر کچھ کہے کمرے میں آ گئی۔ میری شادی کو ابھی اتنا عرصہ نہیں ہوا تھا۔ پیشے کے اعتبار سے میں ایک ٹیچر تھی، لیکن مجھے کہانیاں لکھنے کا بہت شوق تھا اور میں اکثر ادبی رسالوں کے لیے لکھتی رہتی تھی، اور میری شادی میرے تایا کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ جب میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی تو میری اماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ گھر میں کبھی عورت کو ملازمہ نہ رکھنا، مگر میرے آنے سے پہلے ہی بشرا اس گھر میں ملازمہ تھی، اور چونکہ اس نے نقاب کر رکھا ہوتا تھا اور وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی، مگر پھر بھی میں نے اپنے شوہر کو کئی بار کہا تھا کہ اسے گھر سے نکال دو، مگر اس نے ہمیشہ میری مخالفت کی۔ اور آج بھی کتنا عجیب معاملہ ہوا تھا۔ وہ لڑکی چوری کرتے پکڑی گئی تھی اور بجائے اسے سزا دینے کے اسے مزید پیسے دے کر بھیجا گیا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان دونوں کے بیچ کیا چل رہا تھا مجھے کچھ علم نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کر شوہر سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا کہ اس لڑکی کو پیسے کیوں دیے۔ وہ کہنے لگا، تم نے اس کی کہانی نہیں سنی، وہ بیچاری کتنی دکھی ہے۔ میں نے کہا، ابھی اس کی کہانی درمیان میں ہی رہ گئی تھی کہ وہ پیسے لے کر چلی گئی۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ کوئی فراڈ لڑکی تھی جو مظلوم بن کر پیسے بٹورتی اور چوریاں کرتی تھی۔ میرا شوہر کہنے لگا، تم اس کی مکمل کہانی سننا، پھر تمہیں یقین آ جائے گا، وہ کل آ جائے گی واپس۔ میں ایک نئی کہانی کے انتظار میں سارا دن بے چین رہی، لیکن وہ نہ آئی۔ مجھے لگا کہ اب وہ آئے گی بھی نہیں، مگر میرے شوہر کا کہا سچ ثابت ہوا اور وہ رات کے 8 بجے آ گئی۔ مجھے کہنے لگی، باجی معاف کیجیے گا، کل مجھے جانا پڑا۔ میں نے جلدی سے کہا، کوئی بات نہیں، تم مجھے اپنی کہانی سنا رہی تھی نا، وہ سناؤ، پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی، باجی میں نے 14 جماعتیں پاس کر لی تھیں اور میں کہیں ملازمت کرنے کا سوچ رہی تھی کہ ایک دن ابا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں سب سے مایوس ہو کر تیرے پاس آیا ہوں، اب تو ہی ہے جو مجھے بیٹا دلا سکتی ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، ابا میں کیسے یہ سب کر سکتی ہوں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے سالوں کا تھما ہوا شور ابا نے پھر سے کیوں مچانا شروع کر دیا۔ ابا نے کہا، تو پڑھی لکھی ہے، تو جانتی ہے کہ اب لڑکا پیدا کرنا کوئی مشکل بات نہیں، زمانہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، اب تو ہی ہے جو مجھے بیٹا دے سکتی ہے۔ میں نے ابا کی تسلی کی خاطر پوچھا، میں کیا کر سکتی ہوں ابا؟ ابا نے جیب سے ایک مربع نکال کر دیا اور کہا، اسے کھا لے، تو اسے کھانے سے لڑکا بن جائے گی۔ میں ہنس پڑی کہ بھلا ایک مربع کھانے سے کیا ہو جائے گا، مگر میں اپنے باپ کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، اس لیے وہ مربع لے کر کھا لیا، جس کا ذائقہ کچھ عجیب سا تھا۔ مجھے وہ مربع کھاتے دیکھ کر ابا بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، 1 ہفتے تک روز رات سونے سے پہلے تمہیں یہ خاص مربع کھانا ہوگا، میرے ہومیوپیتھک والے دوست نے بنا کر دیا ہے کہ اسے کھانے سے تیری بیٹی بیٹا بن جائے گی، اور تمہیں اب میری خواہش پوری کرنی ہے، تم اپنی اماں کو مت بتانا ورنہ تم پر غصہ ہوگی۔ میں اپنے باپ کو بتانا چاہتی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک لڑکی جو 20 سال کی ہے وہ ایک دم 1 ہفتے میں لڑکا بن جائے، مگر اس کو جینے کی ایک وجہ مل چکی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پھر سے دکھی ہو جائے۔ ان دنوں میں گھر پر تھی اور 14ویں کا رزلٹ آنے والا تھا۔ مجھے بہت اچھے نمبروں کی امید تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ نوکری کر کے ابا کا بازو بننا ہے۔ 1 ہفتے تک میں روز رات کو سونے سے پہلے وہ مربع کھاتی رہی، اور پھر زندگی میں پہلی بار میں نے خوف محسوس کیا، کیونکہ مجھے اپنے جسم میں تبدیلی محسوس ہونے لگی اور میں ایک ایسی مخلوق بن گئی تھی کہ کسی سے نظر ملانے کے قابل نہ رہی تھی۔ وہ بیچاری رونے لگی۔ میں نے جب اس کا نقاب اتروایا تھا تو میں اسے دیکھ کر اسی لیے چیخی تھی کیونکہ وہ کہیں سے بھی لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ شکل سے وہ لڑکی اور لڑکے کا ملا جلا سا تاثر پیش کرتی تھی، ایک طرف سرخ و سفید رنگت اور لڑکیوں جیسے خوبصورت خد و خال، اور دوسری طرف اس بیچاری کے چہرے پر بال اگے ہوئے تھے، اس کی تھوڑی پر لڑکوں جیسے بال تھے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ تمہارا یہ حال وہ مربع کھانے سے ہوا؟ کہنے لگی، جی باجی، ابا جو مربع مجھے کھانے کو دیتے تھے وہ جانے کیسا اثر رکھتا تھا کہ لڑکوں جیسے بال میرے چہرے پر اگانا شروع کر دیے۔ مجھ میں ہارمونز کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اماں تو مجھے دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی، انہیں اپنی خوبصورت بیٹی کا یوں بگڑا ہوا چہرہ دیکھ کر اٹیک ہی ہو گیا تھا، مگر ابا کا شاید ذہنی توازن بگڑ گیا تھا جو یوں مجھے دیکھ کر خوش ہوا۔ کہنے لگا، اب تو بال بھی چھوٹے کروا لے اور لڑکوں والے کپڑے پہن، میں اب ساری دنیا میں اعلان کروں گا کہ میری بیٹی بیٹا بن چکی ہے۔ کیا بتاؤں مجھے کیا کیا نہیں سہنا پڑا۔ لوگوں کے لیے تو میں ایک تماشا بن گئی تھی، وہ مجھے دیکھ کر ہنستے اور مجھے چڑھاتے اور میرا مذاق اڑاتے۔
میرے لیے زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ میرا گھر سے نکلنا بہت محال ہو چکا تھا۔ اماں کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ وہ میرے رشتے کے لیے لوگوں کو بلاتی تھی تو لوگ مجھے دیکھ کر ڈر جاتے اور بھاگ جاتے۔ کچھ لوگ مجھے کہتے کہ اب یہ نہ لڑکی رہی ہے اور نہ لڑکا، بیچ کی مخلوق بن گئی ہے۔ کوئی کچھ کہتا اور کوئی کچھ۔ میری وجہ سے میری باقی بہنوں کے لیے بھی بہت برا ہوا تھا۔ میں نے ایک ڈاکٹر کے ہاں جانے اور یہ چہرے سے بال اتروانے کی کوشش کی تو اسی وقت میرا باپ وہاں آ گیا اور مجھے زبردستی وہاں سے لے آیا۔ وہ سچ میں پاگل ہو چکا تھا۔ مجھے بار بار کہتا کہ تو میرا بیٹا ہے، خبردار اگر کبھی دوبارہ لڑکی بننے کی کوشش کی۔ میری ماں روز اس سے لڑتی مگر کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ ایک دن ابا کو نیند کی گولیاں کھلا کر میری ماں اور میں ایک ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری سرجری کرنی پڑے گی اور بہت مہنگا علاج ہوگا۔ ہم غریب لوگ تھے، اتنے پیسے کہاں سے لے کر آتے؟ میں نے سوچا کہ میں نقاب کر کے کہیں ملازمت کر لیتی ہوں اور پیسے جوڑ کر اپنا علاج کروا لوں گی، کیونکہ میری اسکن کا بہت برا حال ہونے لگ گیا تھا۔ لیکن دفتروں وغیرہ میں ایک نقاب پوش لڑکی کو کون رکھتا ہے؟ نوکریاں تو حسین و جمیل لڑکیوں کو ملتی ہیں۔ میں نے کوشش کی کہ کسی اسکول میں نوکری مل جائے مگر وہاں بھی یہی شرط تھی کہ ٹیچر بن ٹھن کر آئے، کیونکہ نقاب کرنے کی وہاں بھی اجازت نہیں تھی۔ میں زندگی سے اتنی تنگ آ چکی تھی کہ میں نے ایک دن نہر میں کودنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے باپ کی ایک خواہش نے مجھ سے میری پہچان، میری خوبصورتی چھین لی تھی، تو اب میرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہی سوچ کر میں نہر میں کودنے والی تھی کہ آپ کے شوہر نے مجھے روک کر بروقت میری جان بچا لی اور مجھے اپنے گھر میں کام کرنے کی ذمہ داری دے دی۔ یوں ایک امید کی کرن جاگی۔ میں یہ سن کر چونک گئی، کیونکہ یہ سوال تو میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا کہ وہ اس گھر تک کیسے پہنچی۔ میں نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ اچھا، تو تم اس لیے چوری کرتی تھی؟ میرا شوہر کہنے لگا کہ اس سے آگے کی کہانی میں سناتا ہوں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ میں شروع سے ہی بہت نیک دل واقع ہوا ہوں اور مجھ سے لوگوں کے دکھ برداشت نہیں ہوتے۔ اس لیے میں نے بشرا کو پہلے دفتر میں ملازمت دلوائی، مگر کچھ ہی دنوں بعد یہ بیچاری روتے ہوئے میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میں یہاں کام نہیں کر سکتی، مجھے لوگ باتیں سناتے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں سب کو میری اصلیت کا پتہ نہ چل جائے۔ آپ مجھے کسی گھر میں صفائی ستھرائی کا کام دلوا دیں۔ یوں میں نے اس کو اپنے گھر میں ملازمت دے دی اور اس کی وقتاً فوقتاً مدد بھی کرتا رہتا تھا، مگر یہ سب تمہارے آنے سے پہلے کی بات تھی۔ تم میری بیوی بن کر آئی تو تمہیں میرا اس کو تنخواہ کے علاوہ مدد کرنا چبھنے لگا اور تم مجھ پر شک کرنے لگی۔ اس صورت میں اس کی مدد کرنے کا میں نے یہ طریقہ نکالا کہ میں اسے کہتا کہ فلانی چیز ایکسٹرا ہے، تم رات کو ہمارے سوتے ہوئے وہ اٹھا لینا اور بیچ لینا۔ یہ بیچاری تو منع کرتی رہی، مگر میں نے ہی اصرار کیا کہ ایسا کرنا پڑے گا، کیونکہ تم نے ہر راستہ بند کر دیا تھا جس سے میں اس کی مدد کرتا۔ مجھے یہ سب سن کر بہت شرمندگی ہوئی کہ میں نے بے وجہ اور بے فضول اپنے شوہر پر شک کیا، اور یہ واقعی سچ تھا کہ میں نے ایک دو بار جب دیکھا کہ میرا شوہر اس کو پیسے دے رہا ہے تو میں نے بہت ہنگامہ برپا کیا تھا۔ شاید اسی لیے ان دونوں کو یہ سب کرنا پڑا تھا۔ میں نے سمجھا تھا کہ شاید بشرا کی کہانی بس یہیں تک ہی تھی، اسی لیے میں نے پوچھا کہ تم کل کہانی ادھوری چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ ایسا کیا ضروری کام تھا؟ وہ کہنے لگی، باجی اب کیا بتاؤں، انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ ملازمت کروں گی اور اپنے چہرے کا علاج کرواؤں گی، مگر شاید یہ میری قسمت میں نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کیوں، ایسا کیا ہوا؟ تو کہنے لگی، میں نہیں بتا سکتی باجی کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ جو میں اپنے چہرے کا علاج نہیں کروا سکی۔ میں حیران ہو گئی کہ ساری کہانی تو سنا دی ہے، اب یہ بھی بتا دے گی تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ وہ اسی وقت اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری رقم کہاں خرچ کر رہی ہے؟ میرے شوہر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے بھی یہی تھا کہ وہ اپنے چہرے کے علاج کے لیے پیسے اکٹھے کر رہی ہے، اسی لیے میں اس کو پیسے دیتا رہتا تھا۔ میں نے کہا، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ اپنے لیے پیسے نہیں جوڑ رہی تو وہ اپنے پیسے کدھر استعمال کر رہی ہے؟ میرے شوہر نے کہا، کہیں اس کا باپ نہ چھین لیتا ہو بیچاری سے۔ ہم دونوں میاں بیوی رات گئے تک بشرا کی باتیں کرتے رہے۔ اس بیچاری کی کہانی بہت قابل رحم تھی، اور میں کیا، کوئی بھی اس کا چہرہ دیکھتا تو وہ ڈر ہی جاتا کہ اس قدر اس کے چہرے کی حالت بری ہو گئی تھی۔ جانے اس حکیم نے کس قسم کا مربع بنایا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کر کے پلان بنایا کہ ہمیں اس کا پیچھا کر کے معلوم کرنا چاہیے کہ وہ اپنے پیسے اب کہاں لے کر جا رہی ہے۔ اگلے دن وہ کام پر آئی تو اس نے نقاب کیا ہوا تھا، اور چھٹی کے وقت جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلی تو میں اور میرا شوہر اس کا پیچھا کرنے لگے۔ وہ ہمارے گھر سے نکل کر کہیں جا رہی تھی۔
مجھے لگا تھا کہ وہ اپنے گھر میں جائے گی تو ہم اس کے پیچھے جا کر اس کے باپ سے بات کریں گے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے، مگر ہمیں یہ دیکھ کر دھچکا لگا کہ وہ ایک ہسپتال میں داخل ہو رہی ہے۔ میں نے اور میرے شوہر نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا اور اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ ہمیں تجسس ہو رہا تھا کہ یہ یہاں کیا کرنے آئی ہے۔ وہ ایک وارڈ میں گئی تو ہم بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئے۔ اندر ایک بوڑھا آدمی لیٹا ہوا تھا۔ قدموں کی چاپ سن کر بشرا نے تیزی سے مڑ کر ہمیں دیکھا اور اس کا رنگ فک ہو گیا۔ میں نے کہا، یہ کون ہے اور تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے کہا، یہ کوئی اور نہیں، میرا باپ ہے۔ آپ نے پوچھا تھا نا کہ میری تنخواہ کہاں جاتی ہے، تو سنیے۔ میرے ساتھ جو ہوا اس میں سارا قصور ان لوگوں کا تھا جنہوں نے ساری عمر میرے باپ کے دماغ سے بیٹے کا خیال نہیں نکلنے دیا۔ جب میں نے کام شروع کیا تو اسی وقت میرے باپ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ ان کے گردے خراب ہو گئے تھے۔ سارے لوگوں نے ابا کو چھوڑ دیا۔ ابا کے سبھی دوست جو اسے ساری عمر احساس دلاتے رہے کہ تمہارا کوئی بیٹا نہیں۔ اس نازک موڑ پر اور ابا کی بیماری کے دوران ابا کو سب نے چھوڑ دیا۔ ان کے بہن بھائیوں نے بھی نہ پوچھا۔ پھر میں نے جتنے پیسے اکٹھے کر رکھے تھے وہ سب ابا کے علاج پر لگا دیے۔ ابھی بھی میں اور میری ماں گھروں میں کام کر کے کماتے ہیں اور سارا پیسہ ابا پر لگا دیتے ہیں۔ میں نے یہ سب آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں آپ مجھے روکیں نہ کہ تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، اس لیے تم اسے چھوڑ دو۔ میں اپنے باپ کو یوں نہیں چھوڑ سکتی۔ ڈاکٹر نے ٹرانسپلانٹ کا کہا ہے، میں اپنا گردہ دوں گی اپنے باپ کو۔ اس کی زبان سے یہ سب سن کر ہم دنگ رہ گئے تھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا، انکل دیکھیں، آپ کو بیٹے کی خواہش تھی مگر اس لڑکی نے آپ کے بیٹوں سے بڑھ کر آپ کا ساتھ دیا ہے۔ بشرا کے باپ نے روتے ہوئے اپنی بیٹی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ میں کتنا غلط تھا۔ میں اس لیے بیٹا مانگتا تھا کہ وہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، مگر اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے خواب نے مجھے اندھا کر دیا۔ میں اب سمجھ چکا ہوں کہ بیٹیاں بھی بڑھاپے کا سہارا بن سکتی ہیں۔ میری بیٹی تو 10 بیٹیوں کے برابر ہے۔ بشرا نے اپنے باپ کے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے کہا، ابا کو اپنے کیے کا احساس ہے، میرے لیے میرے چہرے سے زیادہ میرے باپ کی صحت اہم ہے۔ اتنا اثار ایک بیٹی ہی کر سکتی ہے، کوئی بیٹا نہیں۔ میں نے اور میرے شوہر نے فیصلہ کیا کہ بشرا کے علاج پر جتنا خرچ آئے گا وہ ہم اٹھائیں گے اور بعد میں اس کی کسی بہت اچھی جگہ شادی بھی کروائیں گے۔ گھر آ کر میرے شوہر نے کہا کہ تم بشرا کی کہانی لکھ کر شائع کرواؤ، ہو سکتا ہے اس کی کہانی سن کر کچھ لوگ بدل جائیں اور لوگ بیٹیوں کو بھی بیٹوں کے برابر سمجھ لیں۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ میں ایسے ہی کروں گی۔ اسی لیے آج میں نے بشرا کی کہانی آپ سب کے ساتھ شیئر کی ہے تاکہ آپ بھی اگر بیٹے کے جنون میں مبتلا ہیں تو خدا را باز آ جائیں اور اپنی بیٹیوں کو موقع دیں کہ وہ آپ کو بیٹا بن کر دکھائیں، جیسا بشرا نے کیا۔ وہ اپنے باپ کا بیٹا بنی اور آج بھی وہ اپنے ماں باپ کا سہارا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اس طرح کی مزید اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کہانی بازار کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔